کیا کبھی ہم نے شیطان کو دھوکہ دیا ہے؟ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ شیطان کو ہرانا کوئی بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن دراصل یہ ایک بہترین روحانی کھیل ہے، ایک ایسا کھیل جو صرف تیزی اور خالص نیت پر مبنی ہے۔ دیکھیں، جب بھی کسی نیکی کا لمبا منصوبہ بنایا جاتا ہے نا، تو منفی خیالات اور وسوسے ذہن میں جگہ بنائی ہی لیتے ہیں، لیکن جب عمل فوراً اور اچانک ہوتا ہے تو شیطان کو ایسی شکست ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اسی حوالے سے بابا جان کا یہ قول بہت گہرائی رکھتا ہے۔ نیکی کو ہر وقت لمبی چوڑی سوچ میں نہ الجھائیں، بس فوراً کر لیا کریں۔ اس چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی حکمت چھپی ہے۔ ایمان میں اس اچانک پن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب کسی نیکی کا ارادہ آئے اور اس پر فوراً عمل کر گزریں تو شک کے لیے کوئی کھڑکی کھلی ملتی ہی نہیں، شیطان کے پاس وسوسے پیدا کرنے کا کوئی رستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبادت کے اچانک اعمال کے بارے میں جو شیطان کو پوری طرح لاجواب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام روزمرہ کے کام کے دوران واش روم میں یا سنک پر صرف ہاتھ دھوتے ہوئے اچانک وضو شروع کر دینا، یہ عمل کتنا سادہ لیکن طاقتور ہے۔ شیطان کو سرگوشی کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ بعد میں کر لینا یا ابھی کیا ضرورت ہے۔ بنا کچھ سوچے بس گناہوں کو دھونے لگنا، یہ اچانک اٹھایا گیا قدم وسوسوں کو آنے سے پہلے ہی راستے میں روک دیتا ہے۔ اور ذرا ایک روشن پرسکون جائے نماز کا تصور لائیں اپنے ذہن میں۔ گھر میں چلتے پھرتے اچانک اس پر قدم رکھنا، کوئی لمبی تمہید نہیں، کوئی لمبا سوچنا نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بنا کسی اوور تھنکنگ کے اچانک 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لینا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل اور خالص عبادت وہی ہوتی ہے جو دل کے اچانک ابلنے پر خود بخود نکل آتی ہے۔ آج کل ہم سبھی فون سکرینز پر روزانہ گھنٹوں بتا دیتے ہیں، لیکن فون استعمال کرتے ہوئے اچانک قرآن کی ایپ کھول لینا، یہ آج کے دور کی سب سے خوبصورت انٹرپشن ہے۔ بے خیالی میں سکرول کرتے ہوئے اچانک دل کرے اور چند آیات پڑھ لی جائیں۔ اسکرین ٹائم کی اس بھیڑ میں لایا گیا یہ اچانک روحانی وقفہ غفلت کے جال کو بالکل توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ عام طور پر اذان سن کر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی مسجد کی جماعت میں وقت ہے، تھوڑا کام مکمل کر لیں، لیکن اس ہچکچاہٹ کو چھوڑ کر اذان سن کر فوراً اٹھنا اور دل میں کہنا لبیک یا رب، میں حاضر ہوں میرے اللہ، اس اچانک رسپانس کی طاقت کا اندازہ لگانا واقعی مشکل ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آواز پڑھنے پر ایک لمحے کے لیے بھی کسی دوسری چیز کو ترجیح نہیں دی گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں رشتوں میں چھپی ہوئی ان نیکیوں کو جو ایک خاموش صدقے کی طرح کام کرتی ہیں۔ بنا کسی مانگ کے، بنا کسی خاص وجہ کے گھر والوں کے لیے اچانک مسکراہٹ یا کسی اپنے کے لیے دل سے اچانک دعا نکل آنا، یہ ایک ایسی چیریٹی ہے جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ اچانک کیے گئے چھوٹے چھوٹے اعمال سیدھے دلوں میں اتر جاتے ہیں اور پورے گھر کے ماحول کو ایک خاموش روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مصروف دن سے وقت نکال کر والدین کے پاس بیٹھنا، دن بھر کے کام کا بوجھ ہو، تھکن ہو، لیکن اچانک رک کر اپنا کام بند کر کے والدین کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ان کے ہاتھ تھامنا اور خاموشی سے ان کی دعا لینا، یہ اچانک لیا گیا وقفہ جنت کے دروازے کھولنے جیسی اہمیت رکھتا ہے۔ اور ہاں، جب بھی دل میں صدقہ دینے کا خیال آئے تو اسی وقت بعد میں کے لفظ پر ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ جو کچھ اس وقت دستیاب ہو فوراً دے دینا چاہیے۔ شیطان ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی یا مہینے کے آخر میں تنگی ہو جائے گی۔ اس اچانک صدقے سے شیطان کی یہ ڈیلے والی چال بری طرح ناکام ہو جاتی ہے۔ یا پھر خاموشی سے کسی اور کے لیے کھانے کی ایک اور پلیٹ نکال لینا۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہوئے اچانک اپنے حصے میں سے یا تھوڑا ایکسٹرا کھانا کسی اور کے لیے سرو کر دینا، یہ چھوٹی سی خدمت جس میں کوئی دکھاوا شامل نہیں، اپنے اندر عظیم اجر رکھتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دوسروں کا خیال دل میں بالکل فطرتاً آتا ہے۔ اسی طرح کچھ نیکیاں دل کے اندر چلتی ہیں۔ آئیے خاموش صدقہ اور معافی کی بات کرتے ہیں جو دل کی صفائی کا ذریعہ ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، کبھی کبھار کسی دوسرے کی کامیابی دیکھ کر حسد یا جلن کا اچانک خیال ذہن میں آ ہی جاتا ہے، لیکن اس منفی احساس کے آتے ہی اس کو پلٹ کر اس شخص کے لیے دعا کر دینا، یہ دل کو صاف کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ یہ حقوق العباد کی ایک نہایت خاموش مگر طاقتور عبادت ہے۔ اور پھر یہ نہایت ہی بھاری عمل، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اسے معاف کیا۔ اکیلے بیٹھے ہوئے اچانک کسی ایسے شخص کی یاد آئے جس نے دل بری طرح دکھایا ہو، تکلیف تازہ ہونے لگے، اور پھر اچانک دل سے آواز آئے کہ میں نے اللہ کی خاطر اس کو معاف کیا۔ یہ نفس پر سب سے بھاری گزرتا ہے، لیکن جب اچانک کیا جاتا ہے تو اس کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔
چلتے پھرتے خاموشی سے مسکرانا اور الحمدللہ کہنا، اچانک آنے والا شکر کا یہ احساس شیطان کی بہت بڑی شکست ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم ناشکرے بنیں، لیکن جب اچانک دل سے الحمدللہ نکلتا ہے تو اس کے تمام وسوسے دھول کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ روزمرہ کے معمولی کاموں کے دوران بھی یہ کنیکشن بنایا جا سکتا ہے۔ کام کرتے ہوئے یا گھر کی صفائی کرتے ہوئے اچانک خاموشی سے کلمہ یا سورہ اخلاص گنگنانا شروع کر دینا۔ ایمان کا یہ اچانک اعلان شیطان کے بچے کچے شکوک کو بھی مٹا دیتا ہے اور اس کی مایوسی میں اضافہ کرتا ہے۔ اب ہم اس روحانی تجزیے کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اللہ کے اور قریب ہونا، روحانیت کی انتہا۔ رات کی انہیں پرسکون گھڑیوں میں ان خوبصورت الفاظ کو محسوس کیجیے، یا اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے نفس اور شیطان کے شر سے بچا لیجیے۔ رات کی خاموشی میں بنا کسی خاص وقت کا انتظار کیے اچانک اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنا، اس خالص اقرار کے آگے شیطان پوری طرح بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ سیدھی عرش تک جانے والی دعا ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے تو ایک طرف اچانک نیکیاں ہیں جو وسوسوں کو بے بس کر کے فوری تعلق بناتی ہیں، اور دوسری طرف تاخیر سے کیے گئے اعمال ہیں جو شک اور ہچکچاہٹ کے لمبے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ بالکل صاف واضح کرتا ہے کہ نیکی میں تیزی کیوں ضروری ہے۔ تاخیر ہمیشہ روحانی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ اور یہی ہماری اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ہر اچانک کی گئی نیکی اللہ کے اور قریب لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مضبوط سلسلہ ہے جو ہر چھوٹے عمل کے ساتھ اور بھی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس عادت کو اپنا لینے کا مطلب ہے شیطان کے تمام راستوں کو مکمل طور پر بند کر دینا۔